بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امریکہ کا مطالبہ اور افغانستان پر جنگ۔ سن 1979 جب سوویت اتحاد یا عام طور پر جسے روس کہا جاتا تھا، روس نے افغانستان پر اپنا قبضہ چاہا، جس کے لیے روس ایک خود مختار ملک افغانستان میں کود پڑا۔ اسی بات نے پوری اسلامی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کے نتیجے میں روسیوں سے نمٹنے کے لیے مجاہدین کی تنظیم وجود میں آئی، جس کو پاکستان، سعودی عرب، امریکہ سمیت بیشتر اسلامی ممالک نے امداد فراہم کی۔ ایک طویل عرصے کے بعد مجاہدین کامیاب ہو گئے اور سوویت اتحاد کو ایک زبردست شکست دی، جس کے نتیجے میں نہ صرف سوویت اتحاد کو افغانستان سے بھاگنا پڑا، بلکہ سوویت اتحاد جو ایک عظیم ملک تھا اور جو ایشیا اور یورپ کے ایک بڑے حصے پر پھیلا ہوا تھا، شکست کے بعد سوویت اتحاد بھی نہ بچ سکا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جس سے نئے ممالک وجود میں آئے، جن میں روس، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، آرمینیا، یوکرین اور جارجیا وغیرہ شامل ہیں۔ ایک طویل لڑائی اور خونریزی کے بعد افغان مجاہدین جب فتح یاب ہوئے تو افغانستان میں اسلامی امارت افغانستان قائم ہوا، جس کو پاکستان اور سعودی عرب نے کھل کر تسلیم کیا۔ اس کے بعد سنہ 11 ستمبر 9/11 پیش آیا، جس کا الزام امریکہ نے اسامہ بن لادن پر لگایا۔ اسامہ بن لادن نے جا کر افغانستان میں پناہ لی۔ یاد رہے کہ اس وقت اسلامی امارت افغانستان کی حکومت مجاہدین یا افغان طالبان کے ہاتھوں میں تھی، جس کی قیادت ملا محمد عمر کر رہے تھے۔ امریکہ نے ملا محمد عمر سے مطالبہ کیا کہ وہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرے، ورنہ انجام برا ہوگا۔ اس کے جواب میں ملا محمد عمر نے کہا کہ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی پناہ لے تو اس کی حفاظت کرو۔ ملا محمد عمر نے اسلامی اور پشتون روایات کی پاسداری کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کو حوالہ کرنے سے واضح طور پر انکار کر دیا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملا محمد عمر نے ہزاروں علماء کو دعوت پر بلایا کہ کیا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اسامہ جیسے افراد کو کسی اور کے حوالے کریں؟ تو علماء نے ان کو کہا، اسلام کے مطابق اگر کوئی آپ کے گھر پناہ لے تو ہرگز اس کو دشمن کے حوالے مت کرنا۔ اس کے بعد جب ملا محمد عمر نے پیر واضح طور پر اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کیا تو امریکہ نے افغانستان میں افواج اتاری اور ایک اور جنگ شروع ہو گئی۔ امریکہ کے پاس وسائل تھے، جبکہ دوسری طرف اسلامی امارت افغانستان کے پاس اتنے وسائل اس لیے نہیں تھے کیونکہ امریکہ کے بنسبت افغانستان ایک چھوٹا اور کمزور ملک تھا، اور اس سے پہلے وہ سوویت اتحاد سے ایک عظیم جنگ کر چکا تھا، جس سے افغانستان کمزور ہوا تھا۔ پاکستان بھی امریکہ کے خلاف اسلامی امارت افغانستان کی مدد کرتا رہا، لیکن آخرکار اسلامی امارت ختم ہو گئی اور ملا محمد عمر اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ سے افغانستان کی حکومت چلی گئی۔ امریکہ اور طالبان کے مابین جنگ سن 2001 میں شروع ہوئی تھی اور 15 اگست سن 2021 تک جاری رہی۔ جنگ سے قبل ملا محمد عمر نے اپنے قوم اور اپنے ساتھیوں کو خطاب کیا، عجیب بات ہے کہ میں نہ حوض بختہ ہوتا ہوں اور نہ ہی بے دینوں کے ساتھ اسلام کے خلاف راستہ اختیار کرتا ہوں، باوجود یہ کہ میرا اقتدار بھی خطرے میں ہے، میری سربراہی اور کرسی بھی خطرے میں ہے، میری زندگی بھی خطرے میں ہے، پھر بھی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میں کافروں کے مطالبے پر ایسی رخ اختیار کر لوں جو اسلام کے خلاف ہو، اس کے ساتھ موافقت کروں اور اس کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھوں تو میری ہر چیز مستحکم ہوگی، میری بادشاہی اور سلطنت بھی برقرار رہے گی، اور اسی طرح طاقت، پیسہ اور جاہ و جلال بھی خوب ہوگا، جس طرح دیگر ممالک کے سربراہوں کا ہے۔ لیکن اسلام کی خاطر ہر قربانی کے لیے حاضر ہوں، سب کچھ کرنے کے لیے حاضر ہوں، جان قربان کرتا ہوں، سب کچھ سے بے پرواہ ہو چکا ہوں، سلطنت، اقتدار، طاقت اور ہر چیز کی قربانی کا عزم کر چکا ہوں، اسلامی غیرت کرتا ہوں، اسلام پر فخر کرتا ہوں، اس پاک وطن پر غیرت کرتا ہوں۔